خس و خاشاک زمانے مستنصر حسین تارڑ کا وہ ناول جس میں تارڑ صاحب کا فن اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ اس ناول میں تارڑ صاحب نے جو پہلو بھی چھیڑا اس کے بارے میں کوئی بھی تشنگی نہیں چھوڑی۔ اس ناول میں صدیوں کے پیچ و تاب بھی ہیں، ارتقاء کی تیز دھار تلوار کی کاٹ بھی شامل ہے، بدلتی اور مٹتی تہذیبوں کے حوالے سے مورخین اور مفکرین کے لیے لاتعداد موضوعات بھی ہیں جو قابل بحث ہیں۔ یہ ناول ایک گھر کے خاندانی جھگڑوں سے شروع ہوتا ہے اور آپس کی چپکلشوں سے ہوتا ہوا تحریک پاکستان کے سیر سے گزرتا ہوا تقسیم کے خون ریز داغوں کی پرچھائیاں اور داغ اپنے ماتھے پہ سجائے جمہوریت اور آمریت کی کولڈ وار سے ہوتا ہوا 9/11 کے نتیجے میں ہونے والی تہذیبوں کے ٹکراؤ تلے جا کے دم توڑتا ہے۔ مسلمانوں اور سکھوں کی صدیوں سے رائج مشترکہ روایات کا ذکر بھی اسی ناول میں مستنصر حسین تارڑ صاحب انتہائی عمدہ اور اعلیٰ پیرائی میں بیان کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دیہی زندگی میں ہندو اور مسلمان اور سکھ ایک ہی برتن میں کھاتے تھے۔ تارڑ صاحب نے اطاعت کو بیان کرنے کے لیے عمدہ مثالیں دیں اور ایک طویل عرصہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں دوستیوں کو بیان کیا ہے۔ جب ایک سکھ کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ایک مسلمان سے نکاح کرتی ہے تو مسلمان ہو جانے اور بیوی کے بھاگ جانے کے باوجود اس سکھ اور مسلمان کرداروں کے درمیان دشمنی نہیں آتی۔ یہاں پر تارڑ صاحب ایک اچھو شیخ کا کردار بیان کرتے ہیں جو اپنے کانچ سے اپنے گلے کو اکثر کاٹتا رہتا ہے، جو در حقیقت علامت ہے مولویزم کی پر تنقید ہے کہ کس طرح وہ روایت کو ہی اپنے گلے لگا کر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہ لا کر اپنے ہی گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ ناول آگے چلتا ہے تو بدلتے وقت کے ساتھ تہذیب اور کلچر کا تاج محل بھی مسمار ہو جاتا ہے۔ تقسیم کے وقت یہی اقوام ایک دوسرے کی خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین ہر 2 ملکوں میں ہجرت کرنا، عزتوں کا جنازہ نکلنا ہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور میں ہو کا عالم تھا، مکان جلا دیے گئے، لوٹ مار کرتے اور کہیں پہ مذہبی لوٹ مار کرنے والوں کو کوئی مذہبی تعلیمات آڑے نہ آئیں اور نہ ہی انسانیت۔ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ جب تقسیم ہو گئی وقت بدلتا ہے، جمہوریت کا پودا پروان چڑھنے سے پہلے ہی مرجھا جاتا ہے، آمریت کا ناک ڈس لیتا ہے۔ تارڑ صاحب ناول کے پلاٹ کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے سب سے زیادہ تنقید جس جرنیل پہ کرتے ہیں اور اسے مردہ مینڈک ایسی آنکھوں والے جرنل سے تعبیر کرتے ہیں جس نے سیاسی کارکنوں کو تو پابند سلاسل کیا، ساتھ انعام اللہ جو ناول نگار ہے اور اس ناول کا مرکزی کرداروں میں شمار ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں بخشا گیا، جس کا مطلب ہے ادیبوں اور لکھاریوں پر بھی سنسرشپ لگا دی گئی۔ فیض احمد فیض اور احمد فراز کی زندگیاں اس دور کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سروسانسی کا کردار شودر ہے، وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو نیولے، مینڈک اور ہر حرام چیز وغیرہ تک کھا جاتے ہیں، لیکن سروسانسی کا کردار وفاداری کا علامت ہے اور مسجد کی سیڑھیوں سے ایک نومولود کو نماز فجر کے وقت نمازیوں اور نعت خوانوں سے یہ کہہ کر حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے جو اسے سنسار کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ یہ حرامی پیدا ہوا ہے اور کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ یہی بچہ بڑا ہو کر لکھاری بنتا ہے اور مردہ مینڈک ایسی آنکھوں والے جرنل کے دور میں ڈیپورٹ ہوتا ہے، نیو یارک میں بکاریوں کی زندگی گزارتا ہے۔ ارنسٹ ہیمنگوے جسے تارڑ صاحب پاپا ہیمنگوے کہتے ہیں کا شیدائی ہے، اس کی استعمال شدہ چیزوں کو دیکھتا ہے جو انعام اللہ کی ہیمنگوے سے محبت ہے۔ دراصل یہ تارڑ صاحب کے وہ جذبات ہیں جو ہمیں ان کے سفرنامے نیو یارک کے سورنگ میں ملتے ہیں،
جب تارڑ صاحب بذات خود ان جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں جن جگہوں پر ہمارا کردار انعام اللہ جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کے نعرے کے بوجھ تلے سر و سانسی نسل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ ناپید ہو جاتی ہے۔ ناول کا جو پہلا کردار جہاں سے ناول شروع ہوتا ہے، جو اپنی بھتیجی کا موٹا خسی مرغ کھانے کے بعد بڑھاپے میں ہے اور انہی بھتیجیوں کی جن کی زندگی اس نے اجیرن کر رکھی تھی، وقت کے اگرچہ اپنے خونی رشتوں پر بھی عرصہ حیات تنگ کیے رکھتا ہے، اس کی کوئی اچھائی ہمارے سامنے ہمارا مصنف بیان نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اسے دوستوں کی وفا کا پاس ہے۔ وہ اپنے دوست کی بیوی کو بکا لے جاتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں وہ اور اس کی بیوی گھر تک محدود ہیں۔ جنگ کے سائے گہرے ہیں۔ گاؤں میں صرف ایک ریڈیو تھا جس پر خبر نشر ہوئی کہ بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈال دیے گئے، تو وہ اپنی گھوڑی پہ بیٹھتا ہے اور پلٹن کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ اس جرنیل کو ذلت امیز شکست کے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے لان تان کرتے نظر آتا ہے، جو کہتا تھا ہزاروں ٹینک میری لاش پر سے گزر کے جائیں گے لیکن ہم کہیں بھی ہاریں گے نہیں اور شکست نہیں کھائیں گے۔ تارڑ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ناول کا ہمارا مرکزی کردار اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ در حقیقت تارڑ صاحب کے یہ الفاظ ماں بعد کے آنے والی جنریشن کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وقت اور طاقت کی گرد تلے ان کو ابھرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس ناول میں تقسیم کے بعد کی لوٹ مار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذاتیں بھی بدل گئیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جو شودر اور کم تر ذاتوں کو اپنی دولت اور طاقت کے پردے میں چھپا لیتی ہیں۔ لوٹ مار سے جو دولت ان کے حصے میں آتی ہے، وہاں پہ ان کی کئی شودر قسم کے خاندان خود کو سید زادے کہلوانا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کے معززین میں شامل کر لیتے ہیں۔ جو مصنف نے اس منافقانہ طرز معاشرت کو الٹے ہاتھ کی در حقیقت چپیڑ رسید کی ہے۔ ناول میں پنجابی کلچر کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ بابا قید اعظم اور برجائی جیسے الفاظ استعمال کر کے مصنف نے مہر ثبت کر دی ہے۔ مصنف نے پنجابی گالیوں کو کمال مہارت سے کرداروں کی زبان سے نتھی کیا ہے، جو آج بھی ہمارے پنجاب کا کلچر ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے جو گالیاں استعمال کی اس میں کڑی یہوا کے الفاظ ہیں، جسے بعد میں مصنف آگے چل کر مدر فقر کے الفاظ اور انگلش میں تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے مختلف کرداروں کو لاہور میں اکٹھا کیا ہے اور اس شہر کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مصنف ناول کو آگے بڑھاتے ہوئے 9/11 کے واقعے کو بیان کرتا ہے، جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہاں تارڑ صاحب اس واقعے کے فوراً بعد اس حقیقت سے آگاہ ہو چلے تھے کہ یہ دو ملکوں یا قوموں کے بیچ جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبوں کے درمیان ہونے والا چنگیز و علاقوں کے دور کی طرح خوفناک تصادم ہے۔ اس خیال کو مصنف یوں بیان کرتے ہیں کہ انعام اللہ اپنی کار کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہ کاریوں کے سامنے سے آخری الفاظ یہ کہتے ہوئے واپس موڑ لیتا ہے کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے۔ اس ناول میں ہمیں جو چیز ملتی ہے تاریخ کا تصادم ہے۔ اس میں تاریخ تقریباً 200 سال کا عرصے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک نئی زندگی سے شروع ہونے والا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسی ناول میں عراق اور افغانستان وار کو بھی شامل کیا گیا، جس میں تارڑ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 ملک ہم نے گنوا دیے اور یہ تاحال جاری ہے۔ اسی ناول میں مصنف نے مختلف تحریک پاکستان کو بیان کیا، عالمی جنگوں کو بیان کیا ہے، 65 کی جنگ کو، 71 کی جنگ کو، جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کو بیان کیا ہے۔ یہ ناول بلا شبہ تارڑ صاحب کے فن کا ایک عروج ہے، اور اس ناول کو حقیقی معنوں میں نوبل پرائز کے لیے منتخب ہونا چاہیے۔ طویل ناول ہے اور اردو کے عظیم اور شاہکار ناولوں میں اس کا شمار ہے۔ ایک ہی گلہ ہے کہ تارڑ صاحب چونکہ اردو کے رائٹر ہیں، جس کی بنا پہ تارڑ صاحب کا یہ ناول جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے منتخب نہ ہو سکا۔ آپ یہ ناول ضرور پڑھیں، انتہائی عمدہ اور پیارا ناول ہے۔